آج کا دن اور آج کی جو ملک کی صورتحال ہے، ملک کی معیشت، ملک کے معاملات، اس میں اس کا ایک تو بہت سادہ سا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ناانصافی بند کر دیں تو ٹکراؤ بند ہو جائے گا، آپ زیادتی بند کر دیں تو ٹکراؤ بند ہو جائے گا۔ جو حکمران آتا ہے ہاں وہ سمجھتا ہے دوسرے کو جیل میں ڈالنے سے مسئلہ حل ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں اور سیاست میں مسئلے گفتگو سے حل ہوا کرتے ہیں۔ زندہ قومیں اور زندہ معاشرے جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلوں کو ریزالو کرتے ہیں، اور دنیا کی جنگوں نے ثابت کیا کہ جنگوں کے بعد یہی میز تھا جس پہ بیٹھ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اب اس وقت مزید ایگریویٹ ہو گیا کہ ہمارے عوام ایک طرف ہو گئے ہیں اور ہمارے حکمران دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو آج کا انسٹنٹ جو فوری ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت کو کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ پہلے ٹکراؤ ہوتا تھا دو سیاسی گروپوں کے درمیان، اب ٹکراؤ بن چکا ہے عوام اور حکمرانوں کے درمیان۔ یہ زیادہ سیریس معاملہ ہے۔ لیکن سر دیکھیں، جس طرح بات آپ کر رہے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالنے کی بات ہے، جو نیب ترامیم کی پی ڈی ایم نے، انہوں نے تو اپنے حصے کا انتقام جو ہے ختم کر کے نیب ترامیم کی، اور ان نیب ترامیم کو اگر یہ سپریم کورٹ کنٹینیو کر دیتی ہے، نہیں ٹرن ڈاؤن کرتی، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو تحریک انصاف کی حکومت کے لوگوں کو بھی ہوگا۔ تو پی ڈی ایم کے اکابرین نے تو اپنی طرف سے گڈ جیسچر دیا، لیکن دوسری طرف سے شاید گڈ جیسچر نہیں آ رہا۔ دیکھیں اس گڈ جیسچر کا ویسا ہی حال ہے جیسا آپ نے بیان کیا، بیانات کا حال ہے۔ اس گڈ جیسچر کے نتیجے میں کون جیل سے باہر آیا اور کون جیل کے اندر گیا؟ دیکھیں نا جی، آج اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے تو کیا یہ جو اس کی نیب کی ترامیم تھیں اس کے بعد وہ باہر آ گئے؟ نہیں۔ حکومت کے پاس ایک ہزار ایک طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو جیل میں، ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں جا کے آپ دوبارہ ان کو اندر کر دیتے ہیں۔ ضمانتیں ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا بات جو نیب کی ترامیم ہوئی وہ تو اتنا ہوا کہ آپ کے اپنے مقدمات، وہ دوسروں کو مقدمات سے بچانے کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو مقدمات سے نکالنے کے لیے تھی۔ جہاں تک سوال ہے اس وقت ملک کے مسائل کا حل، وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کی انٹینشن نہ ہو۔ اس وقت ملک کی معیشت بہت ہی سخت دباؤ میں ہے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کے دباؤ کی وجہ سے اداروں نے بھی اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت عدلیہ وہ فیصلے دے رہی ہے جس کی وجہ سے عوام میں اطمینان پھیل رہا ہے، کولنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اگر عدلیہ کے فیصلوں کو رسپونڈ نہ کیا گیا تو ہم کسی زلزلے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، سیاسی زلزلے کی طرف۔ دیکھیں سیاسی ٹکراؤ اور سیاسی زلزلے میں فرق ہوتا ہے، میں اس چیز کو وضاحت کر دوں۔ مثلا سیاسی ٹکراؤ کسی ایک مقام پہ ہوتا ہے، کسی دو گروہوں کے درمیان۔ زلزلہ جب آتا ہے، اللہ معاف کرے، تو ہم نے تو دیکھا ہوا ہے 2005 کا زلزلہ بھی، کہ کوئی جگہ اس سے محفوظ نہیں رہتی۔ وہ جو اس میں انوالوڈ پارٹیز ہوتی ہیں یا جو انوالوڈ پارٹیز نہیں ہوتی، سب اس میں آ جاتی ہیں، شکنجے میں آ جاتی ہیں۔ نقصان سب کا ہوتا ہے۔ ہاں، آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، عدالتوں نے آج عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی وجہ سے جب ایک فیصلہ آتا ہے عوام میں تھوڑی کولنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جب حکومت اس کو مزید ری ایکٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے تناؤ مزید بڑھتا ہے۔ تو میں اس وقت جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سیاسی ٹکراؤ سے آگے بڑھتے ہوئے اگر اسی رویے کو حکومت نے ترک نہ کیا تو ہم سیاسی زلزلے کی طرف بڑھ جائیں گے، اور سیاسی زلزلہ جو ہے اس سے نہ حکومت محفوظ رہے گی، نہ اپوزیشن، نہ عوام۔ تو سیاسی زلزلہ آئے گا، پھر اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن کا معاملہ ہوگا، تو یہ تو پھر ایک نئے سینیریو کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جو بچے گا وہ ری ہیبلیٹیشن کرے گا نا۔ اصل تو مسئلہ یہی ہوتا ہے زلزلے میں۔ تو یہ جو آفات ہوتی ہیں، ہم آفات کو دعوت دے رہے ہیں اب۔